کا ٹائم آ جائے گا. سو دے ول ہیو اے گڈ 2.5-3 years آف عروج, یعنی کہ قسمت جو ہے نا آسمان کو چھوئے گی ان دنوں, تو اس کے اندر بہت اچھا ہوگا. اچھا یہ جاب کے حوالے سے نا وکاس کا, سوری, ابھی پارٹ ٹائم کر رہا ہے کہیں؟ جی ہاں ہاں ابھی پارٹ ٹائم کر رہا ہے کہیں. باجی یہ وکاس کو یہ بولے, ہیلو جی جی ہاں وکاس کو یہ بولیں کہ پارٹ ٹائم کرتا رہے کام, کوئی منع نہیں کر رہا, لیکن ایک کام کریں, کسی طرح کوئی اپنا کام شروع کریں سیل اینڈ پرچیز کا, بھلے چھوٹے لیول پہ ہو. یہ انشاءاللہ پیسے کا دھنی ہوگا آگے جا کے, میں یہ بات ابھی بتا رہا ہوں آپ کو. اس کی پراپر کہیں جیسے کہتے ہیں نا کہ پراپر ایک جگہ نہیں سیٹ ہوتا, کہیں ادھر کہیں ادھر, لیکن ہم کہتے ہیں کہ فل ٹائم ہو جائے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آ رہا ہے کچھ کام مل جائے گا اس کو ابھی. ہاں وہ میں یہی سمجھا رہا ہوں. دیکھیں ان کی قسمت جو ہے نا وہ ایسی ہے جیسے ڈرفٹر, ہی ول ڈرفٹ فرام ون پلیس ٹو اندر. ٹھیک ہے, از لائک اے بال, ایک طرف گرے گا پھر دوسری طرف گرے گا. یہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوگا ایک جگہ کبھی بھی. لائف میں ایک ٹائم آئے گا جب سیٹل ڈاؤن ہوگا, بٹ دیٹ ول لاسٹ فار جسٹ 10-12 years, پھر اس کے بعد دوبارہ پھر اڑکتا پھرکتا پھرے گا. یہ اس کی قسمت کے ساتھ ہے چیز. اور لیکن اس کو پریشانی نہیں ہوگی پیسے کی, لیکن روتا ہر وقت رہے گا پیسے کے لیے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, پیسے ہونے کے بعد بھی روتا رہے گا. بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے, اس کا میں پہلے پوچھ رہی, لیکن میں فل نام نہیں بتانا چاہتی, جس ڈیٹ بتانا چاہتی. جی فرسٹ لیٹر بتا دیں. ڈبلیو. ڈبلیو. ہاں یہ بڑا ہے؟ نہیں وہ دوسرا جو ہے نا وہ میرا بانجا ہے, یہ میرا میں اپنے بیٹے کے ابھی پوچھ رہی ہوں. اچھا نہیں, یہ اپنا بیٹا جو ہے ڈبلیو والا, یہ آپ کا بڑا بیٹا ہے؟ ایک ہی بیٹا یہی ہے. یہی ہے بس, ایک ہی بیٹا ہے. ٹھیک ہے, بیٹی اور بیٹا ہے. ہاں بیٹی چھوٹی ہے بڑی ہے؟ چھوٹی ہے. ہاں تو یہ بڑا ہو گیا نا, میں وہی تو کہہ رہا ہوں. ہاں ہاں یہ بتائیں باجی, اس کے بال تھوڑے گھنگرو والے ٹائپ کے ہیں؟ مطلب جیسے کہ سیدھے بال نہیں ہوتے, یعنی کہ ٹوسٹ لائٹ بال ہیں, ہلکے بال ہیں؟ نہیں, اس کے بال سیدھے ہیں. سیدھے بال ہیں, بالکل سٹریٹ ہیں. ہاں لگتا نہیں ہے, کتاب دیتا ہے, پتہ نہیں چلتا اسٹریٹ ہے یہ کیا ہے. ہاں نہیں, اگر جب ایسے بچپن میں اس کے بال تھے تو ہمیشہ بکھرے ہوئے رہتے تھے. نہیں ایسا تو کچھ ایسا نہیں تھا, اسٹریٹ بال تھے. ٹھیک ہے باجی, ڈیٹ آف برتھ بتا سکیں گے یا سال بتا؟ جی ہاں 30 جنوری 94. 30 جنوری 94. 94. ٹھیک ہے 94. یہ 19 سال کا ہے تقریباً نا؟ جی باجی اس کی یہ جو ہے نا ابھی یہ چینج میں آنے والا ہے نیکسٹ ایئر. کیا مطلب؟ چینج سے مطلب کوئی کام میں تبدیلی یا ایجوکیشن میں تبدیلی, یا ہو سکتا ہے ایجوکیشن سے ڈراپ آؤٹ ہو جائے اگر ہوا نہیں ہے تو, یہ بھی ہو سکتا ہے. یا تو یہ کہ یہ کسی تبدیلی میں جائے گا کسی طریقے کی, یا یہ کہ کسی اپرینٹس شپ میں, یا یہ کہ کالج اور اس کی طرف سے کوئی جیسے کہ اسکالرشپ اور سم تھنگ, آئی ڈونٹ نو, بٹ دیر از اے چینج کمنگ. نہیں شادی کا ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ شادی کا لائک دو طرف سے ہمارا ہے, ابھی کی نہیں ہے لیکن سوچ رہے ہیں کیا ٹھیک رہے گا جو ہمیں آپ کو نام بتا رہی ہوں ابھی. اینڈ آف ایئر کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ہاں یہی کچھ سوچ رہے ہیں. ہاں تو یہ تبدیلی آ رہی ہے باجی, یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ. شادی جو ہے وہ بھی ایک تبدیلی کے زاویے میں جاتی ہے نا. تو پاکستان سے ٹھیک رہے گی اگر پاکستان کریں تو؟ پاکستان ٹھیک رہے گی, بس ایک دھیان رکھیے گا کہ جب بھی شادی کریں اس کی نا, اس کا فرسٹ لیٹر ایس سے نہ ہو. ابھی ایس سے ملتا ہے جو ہم سوچ رہے ہیں. بس باجی میں نے آپ کو دیکھیں یہ بات جو ہے نا, میں بار بار کہتا ہوں کہ میں بات کرتا ہوں بہت سوچ سمجھ کے, اور جو مجھے گائیڈنس ہوتی ہے اس حوالے میں بات کرتا ہوں علم العادات کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا, نیورولوجی. دوسری جو لڑکی ہے اس کا نام این سے سٹارٹ ہوتا ہے, این, تو وہ ٹھیک رہے گی؟ این. جی میں دیکھ رہا ہوں باجی, 2 منٹ دیں. یہ لڑکی سے بات چیت ہوئی ہے آپ کی؟
نہیں بات چیز، لیکن ہم سوچ رہے ہیں اسی طرف سے. ہاں لیکن ایک بات اگر آپ کو نالج میں ہو، یہ لڑکی اسمائلر ہے نیچرل، جیسے کہ ہر وقت دانت نکلے رہتے ہیں، ہنسنا؟ ہاں ایسے ہی کچھ. ہاں ایسے یہ کچھ، یہ ٹھیک ہے باجی، ٹھیک رہے گی فیملی کے لیے؟ بالکل ٹھیک رہے گی. لیکن یہ ادھر کی لڑکی ہے. ڈزنٹ میٹر ادھر کی ہو ادھر کی ہو، لڑکی تو لڑکی ہے، کوئی وہ نہیں ہے، ادھر کی ہو باہر کی ہو ایک ہی بات ہے. ادھر کی ہے تو زیادہ ایزی ہے کیونکہ لڑکے میں صبر کا پیمانہ کم ہے. جو این سے سٹارٹ ہوتی ہے. نہیں، لڑکا جو ڈبلیو والا ہے نا آپ کا، یہ ہر کام میں تھوڑا ہیسٹی ہے، مطلب جلدی کرتا ہے. ہاں جلدی کرتا ہے، ہیسٹی ہے یہ. تو یہ اچھا ہے کہ لڑکی یہیں پہ ہے تو یہ زیادہ وہ نہیں ہوگا، ورنہ وہاں ہوگی تو پرابلمز ارائز ہو جائیں گی اس میں. پاکستان میں پرابلم ہو جائے گی. ہاں پاکستان میں کریں گے نا تو پرابلمز ارائز ہونے کا ڈر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پرابلمز آئے گی، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ لڑکا ہیسٹی ہے، اگر یہاں رشتہ اویلیبل ہے تو یہیں سے کر لیں. تو دونوں کی ہیلتھ کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں ٹھیک رہیں گے مطلب؟ اور کچھ ماشاءاللہ سے بالکل. دیکھیں باجی، میں نے جتنی باتیں آپ کو کی ہیں باقاعدہ ایک ایک بات کو میں نے آپ کو پروف بھی کر کے بتایا ہے دوسرے حوالے سے، اور وہ صرف اسی وجہ سے کیا ہے کہ آپ کو جو ہے پتہ چلے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ کسی نالج کے تحت ہے، علم ہے اس کے اندر بیچ میں نا کہیں نہ کہیں انوالوڈ. تو یہ کہ بے فکر رہے ہیں. بہت شکریہ جی، بہت اوکے باجی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اوکے، خدا حافظ. تھینک یو سو مچ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. آپ میں سے کوئی بھی کال کر کے شامل ہونا چاہے تو جی ضرور ہو سکتے ہیں. شاہ صاحب سے آپ بات کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. نمبر آپ کی اسکرین پر ہمارے موجود ہیں دونوں سائٹس پہ. اگر آپ لائیو شامل ہونا چاہیں تو انٹرٹینمنٹ کا نمبر، اگر آپ پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں تو پری بکنگ کی سہولت بھی موجود ہے. ہمارا کسٹمر کیئر کا نمبر ہے، آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جی شاہ صاحب. جی تصوف کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آگے بھی پروگراموں میں اب جتنے تصوف کے بارے میں A to Z. اچھا اس کے اندر یہ نہیں کروں گا کہ جیسے کہ کوئی صوفیانہ کوئی چیز کوئی بات، وہ نہیں، صرف علوم کی بات جسے نالج کہتے ہیں، نالج آف دی انسین. کیونکہ تصوف جو ہے جو شریعت ہے، پہلے تو شریعت کا ایک چیز دیکھ لیں کہ شریعت جو ہے آپ کے بیسیکلی وہ ہے لا، وہ ایک قانون ہے اللہ کا. وہ ہر مسلمان، آپ مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ پہ شریعت فرض ہو گئی، لازم و ملزوم ہو گئی ہے. جی بھلے آپ بیمار ہو نہیں ہو، مگر شریعت آپ کے اوپر امپلیمنٹیشن اس کی ہو گئی ہے. نہیں کرتے تو آپ گناہ گار ہو، ختم. اس میں اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز، کوئی سائنس نہیں ہے اپنی، کوئی کچھ نہیں ہے، ویری اسٹریٹ فارورڈ اینڈ سمپل ہے. آپ بیسک شریعت کی کتاب اٹھا لو اور دیکھ لو، اس کے اندر وہ سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے. اف یو ڈونٹ ڈو دس دس ول ہیپن، اف یو ڈونٹ ڈو دس ول ہیپن. یعنی کہ جنت اور دوزخ ایک آپ کے لیے میجرمنٹ رکھ دیا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا. اچھا اب اس کو بہت سارے لوگ سوچتے دیکھی جائے گی جنت، جب حج کر لیں گے تو بعد میں ختم ہو جائے. یہ وہ چیزیں، وہ ایک شریعت کے زاویے میں، وہ بھی شریعت کے زاویے میں، وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے. ہم صوفیزم میں ہم اس کو اکاؤنٹ نہیں کرتے. ہم اس چیز کو جو ہے، اب جیسے کہ فار ایگزامپل جو ہے ایک آدمی جلدی روزہ کھول لیتا ہے تو فوراً جو ہے شریعت کے زاویے میں کیا ہوتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا اس کا. صوفیزم میں ہمیں پتہ بھی ہوگا اگر نا کہ روزہ ٹوٹ گیا، بٹ وی ول ناٹ say it out loud. ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. وجہ کیا ہے چپ کر کے بیٹھنے کی؟ کیونکہ ہمارا جو بیسک پاتھ ہے نا وہ پیس کا ہے، وہ سکون کا ہے، وہ کسی کا دل آزاری نہیں کرنا. اور تمام چیزیں ہماری جتنی جو عشق محبت کی بات ہو رہی تھی وہ سٹارٹ ہوتی ہے دل سے. تمام جتنی بھی عشق کی چیزیں وہ شروع ہوتی ہیں دل سے. اچھا جب ایک چیز آپ نے دیکھ لیا کہ دل سے شروع ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر اس کا مطلب یہ کہ دماغ کا کوئی رول نہیں ہے. دیکھیں میرا دل چاہ رہا ہے میں لندن چلا جاؤں ابھی، دماغ کہہ رہا ہے کیسے جائے گا لندن، اور بھی کام ہے، کچھ لوگ بھی ملنے آ رہے ہیں شام میں، کچھ جگہ بھی دیکھنے جانی ہے ہم نے وہ اس کے لیے جو ہمارا پروگرام ہے کرنے کا. تو یہ کیسے، دماغ وہ کہہ رہا ہے لیکن دل کہہ رہا ہے لندن چلا جاؤں. یا دل کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈا گلاس کوک کا پی لوں، لیکن اگر گرم پانی نہیں پیوں گا تو آواز ہی نہیں نکلے گی. یہ دل کا یہ ہے. اور دماغ جو ہے وہ اس کی ریکٹیفیکیشن اپوزٹ ہے. دماغ جو ہے وہ دنیاوی زاویے سے چلتا ہے، دل جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلاتا ہے آدمی کو. دل قلب جس کا تعلق ہے روح سے، آپ کی جو روح ہے، روح جو ہے وہ انسپائر ہوتی ہے کسی چیز سے. اب میرے والد صاحب تھے، دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہے کیا نہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتا، لیکن میں وہی اگزامپل دے سکتا ہوں جو میرے پاس ہے. جی اور میرے تو اپنے گھر کی اگزامپل ہے، میرے والد صاحب کی، میرے تائے ابا کی اگزامپل ہے، میرے دادا کی اگزامپل ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک اور ہمارے کمال بھائی تھے، ان کی اگزامپل ہے. اس میں جو ہے ایک انسپریشن ہوتی ہے. انسپریشن سے کیا ہوتا ہے؟